اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ہفتے کی مثبت اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عائشہ زاہد اور میں ہوں محمد جواد۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ سندھ میں 1,18,924 افراد کرونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا کی وبا ابھی ختم نہیں ہوئی، عوام احتیاط کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی میڈیا بریفنگ۔ صوبہ سندھ میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان، تمام کاروباری سرگرمیاں ہفتے کے 6 روز جاری رہیں گی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نیا اعلامیہ جاری کر دیا۔ حیدرآباد ضلع انتظامیہ کا مؤثر قدم، کتب بینی کو فروغ دینے کے لیے اسٹریٹ لائبریری کا قیام۔ درخت لگائیں، ماحول خوشگوار بنائیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے سرسبز پاکستان کے لیے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ چاند میری زمین، پھول میرا وطن۔ ملک بھر میں کووڈ-19 کے باوجود پاکستان کا 73واں جشن آزادی عوام نے کس طرح جوش و جذبے سے منایا، یہ بتائیں گے حسان خان اپنی رپورٹاج سے۔ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں۔ آن لائن کلاسز تدریسی مراحل کو جاری رکھنے کے ساتھ جشن آزادی کے موقع پر قومی اور ملی جذبات کو فروغ دینے میں بھی رہیں پیش۔ جگ جگ جیے میرا پیارا وطن، لب پہ دعا ہے دل میں لگن۔ جیمز ٹی وی 14 اگست کی رونقوں کو برقرار رکھنے میں پیش۔ یوم آزادی کے موقع پر جذبہ حب الوطنی کو بام عروج پر پہنچانے کے لیے مختلف نوعیت کے پروگرام نشر کیے جانے پر ناظرین کی جانب سے بے حد پذیرائی۔ ملک بھر میں اسکول کھولنے کا حتمی فیصلہ 7 ستمبر کو کیا جائے گا۔ ابھی اسکول نہیں کھلیں گے، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا اعلان۔ ناظرین، خاطر جمع رکھیے، ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ادب زندگی کی ایک بامانی سرگرمی ہے۔ زندگی میں رنگ ہے، جذبوں کی عکاسی ہے، شعور و آگہی ہے۔ فنی، فکری اور جمالیاتی جہتیں کیا ہوتی ہیں؟ جب ہم ایک شعر پڑھتے ہیں تو ہم وہ شعر نہیں پڑھتے، ہم پوری زندگی پڑھتے ہیں۔ کیا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شارح ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر سید عتیق احمد جیلانی۔ جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے یہ سیارہ رہنے کے قابل نہ رہے گا۔ میں کہتا ہوں کہ زندگی کی معنویت ختم ہو جائے گی۔ اردو ادب سے شعر اور نثر، کم وقت میں زیادہ شعور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مطالعہ ادب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور وہ تمام شاعری، وہ تمام نثر پارے جو آپ سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ جب میر کو سنیں گے، جب آپ ہماری زبان سے غالب اور اقبال کو سنیں گے، آپ کی زندگی میں بالیدگی پیدا ہوگی۔ اگر ادب سے آپ کا کم یا زیادہ تعلق ہے، آپ کی سماعتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ کے ذوق کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے، تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام جس کا نام ہے شرح ادب۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مربوط اور جامع حکمت عملی کی بدولت صوبہ سندھ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کرونا کی موجودہ صورتحال سے میڈیا کو آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ سندھ میں اب تک 8,63,329 کووڈ-19 کے ٹیسٹ کیے گئے، جس کے ذریعے 1,25,289 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی، جس میں سے 1,18,924 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت 458 افراد کرونا سے متاثر ہیں، جس میں سے 3,667 افراد گھروں میں، 8 آئسولیشن سینٹرز میں، جبکہ 384 افراد مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کرونا وائرس ابھی ختم نہیں ہوا، اس لیے عوام احتیاط لازمی کریں۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں کرونا کیسز میں نمایاں کمی کے باعث 5 ماہ سے بند تفریح مقامات، ریسٹورنٹس اور بند کاروبار کو بحال کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد حکومت سندھ نے بھی صوبے بھر میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کے اعلان کے ساتھ 5 ماہ سے تالہ بندی کا سامنا کرنے والے کاروبار کو بھی فعال کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس کے لیے باقاعدہ نیا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جاری کردہ اعلامیے کے مطابق تمام کاروباری سرگرمیاں
ہفتے کے 6 روز صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک جاری رہیں گی، جبکہ ہفتے کے دن کاروبار صبح 6 بجے سے رات 9 بجے تک جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کو رات 10 بجے سے انڈور اور آؤٹ ڈور سروس کی اجازت ہوگی۔ صوبائی حکومت نے سیاحتی مقامات پر ہوٹلز میں رہائش کی اجازت کے ساتھ سینما، تھیٹرز اور بیوٹی پارلرز، جم پر عائد پابندی ختم کر دی ہے، جبکہ تمام کھیل کے میدانوں میں مشروط سرگرمیوں کی اجازت دے دی ہے۔ شادی ہالز اور اسکولز کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، یہ ادارے 15 ستمبر تک بند رہیں گے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے اعلامیے میں واضح کر دیا ہے کہ ملک بھر میں کرونا کی صورتحال میں بہتری کی وجہ سے کاروبار فعال کیا جا رہا ہے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں یہ وائرس دوبارہ پھیل سکتا ہے۔ ہمیشہ وہ قومیں بلندی و سرفرازی سے ہمکنار ہوتی ہیں جو علم کے سمندر میں غوطہ زن رہ کر محو مطالعہ رہتی ہیں، لیکن موجودہ زمانے میں معمار وطن کی توجہ ٹک ٹاک ویڈیوز اور ویڈیو گیمز کی جانب دیکھ کر کہا جانے لگا تھا کہ یہ کتابوں سے عشق کی آخری صدی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ جو قومیں یہ راز جان لیتی ہیں کہ علم و عمل کے بل پر ہی کامیابی ماتھے کا جھومر بنتی ہے، تو وہ اپنے نوجوانوں میں مطالعے کا ذوق بیدار کرنے اور کتب تک ان کی رسائی ممکن بنانے کے لیے صرف تعلیمی اداروں میں کتب خانوں کا قیام ہی نہیں بلکہ گزرگاہوں تک میں اسٹریٹ لائبریری کا قیام کرتی ہیں، تاکہ طلباء اپنے فارغ اوقات ضائع کرنے کی بجائے مطالعہ کتب میں وقف کر سکیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق حیدرآباد ضلعی انتظامیہ نے اپنے حصے کی شمع خود ہی روشن کرنے کے عزم کے ساتھ نسل نو میں کتب بینی کو فروغ دینے اور دیگر ذوق مطالعہ رکھنے والے افراد کے لیے شہر کی اہم اور مصروف ترین شاہراہ میں اسٹریٹ لائبریری قائم کی ہے، جس کا افتتاح پاکستان کے 73ویں جشن آزادی کے موقع پر ڈپٹی کمشنر حیدرآباد نے کیا۔ طلباء اور شہری اس لائبریری میں مختلف موضوعات پر مشتمل کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، بلکہ اس لائبریری میں رضاکارانہ طور پر کتب عطیہ بھی کر سکتے ہیں۔ درخت روئے ارضی پر قدرت کا وہ انمول تحفہ ہیں جو زمین کے حسن میں اضافہ کرنے کے ساتھ حیاتی انسانی کو تر و تازہ آکسیجن، پھول پھل، تپتی دھوپ میں سایہ، قدرتی آفات سے بچانے اور پرندوں کے آشیانے بنانے میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں، اور اگر زمین پر درخت موجود نہ ہوں تو صرف سیلاب کے خدشات اور فضائی آلودگی میں اضافہ ہی نہیں بلکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے وزیر اعظم پاکستان نے اپنی قوم کو ریلیف پہنچانے کے لیے ملک بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے، جس کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان ملک بھر میں 10 ارب سونامی ٹری کا ہدف پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر صوبہ سندھ میں شجرکاری مہم کا آغاز کرتے ہوئے گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ صوبے بھر میں شجرکاری مہم بھرپور طریقے سے چلائی جائے گی، کیونکہ موسمی تغیر سے متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے مزید کہا کہ شجرکاری مہم میں پودے لگانے کے ساتھ لوگوں کو اس ضمن میں آگاہی کی فراہمی انتہائی ناگزیر ہے، کیونکہ جب تک عام آدمی اس مہم میں شامل نہیں ہوگا شجرکاری مہم کی افادیت اجاگر نہیں ہو سکتی۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ برصغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم کی قیادت میں یکجہتی اور اتحاد کے ذریعے آزادی حاصل کرنے میں فتح ہوئی، اور انہوں نے پوری مسلم امہ کے سامنے قومی یکجہتی اور اتحاد کی عملی مثال قائم کر دی تھی۔ آج 73 برس بعد بھی پاکستانی قوم کرونا جیسی عالمی وبا کو بھی قومی اتحاد کے ذریعے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس عالمی وبا نے ہماری قومی جذبات کو پست کرنے کی بجائے مزید تقویت بخشی ہے اور ایک نئے انداز سے زندگی گزارنے کا سبق دیا ہے۔ پاکستانی قوم نے 73ویں جشن آزادی کو کس جوش و جذبے سے منایا، یہ بتائیں گے ہمیں حسان خان اپنی رپورٹ تاش تھی۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان 73 سال کا ہو چکا ہے، اور جاننا یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا اس سال بھی اسی جوش و خروش کے ساتھ جشن آزادی منائی جا رہی ہے یا نہیں، جس طرح پچھلے سالوں میں منائی جاتی تھی۔ تو آئیے جانتے ہیں عوام کی رائے۔ ہاں، تو لاک ڈاؤن کوئی ہے ہی نہیں، کوئی لاک ڈاؤن تو ختم ہو گیا اب، تو اب ہم جذبے سے منائیں گے۔ جب ہم نے نماز پڑھی تھی، عید کی نماز پڑھی تھی، عید کھلے عام منائی تھی، تو یہ بھی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا سسٹم بھی ختم، وبا کا سسٹم بھی ختم ہو گیا، اب کر سکتے ہیں ہم۔ جیمز ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں
پاکستان سے محبت کا اظہار یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں ہم لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیز کرتے ہیں، جیسے آپ میڈیا کی کہہ رہے ہیں تو آپ بھی پاکستان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ہم جشن منا رہے ہیں، تو مطلب ہے ہم لوگ سبھی اپنی اپنی جو ہے جگہ پہ پاکستان سے والہانہ محبت کا ایک اظہار کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پچھلے سال تو اتنا رش تھا جو میں نے دیکھا ماشاءاللہ سے، مگر اس سال تو بالکل الٹ ہی ہوا ہے اس کا، اور کچھ بھی وہ جذبہ نہیں ہے۔ یہ لوگ پریشان ہیں شاید اس وجہ سے، لاک ڈاؤن تھا کرونا کی وجہ سے، اس وجہ سے، مگر پچھلے سال کی طرح نہیں بنائی جا رہی۔ نہیں اس جیسی نہیں بنائی جا رہی ہے۔ ہمارے ویسے بزنس پہ بڑا فرق پڑا ہے، باقی لوگ تو اپنے انجوائے کر رہے ہیں لیکن بزنس ایسا نہیں ہے ہمارا۔ پہلے تو سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک، اہل وطن کو جشن آزادی مبارک۔ یہ ایکٹیویٹی صرف میں نے ان بچوں کے لیے اور پاکستان کے لیے خوشی کے لیے، ایک ٹائم سے ایک معاملہ چل رہا تھا کرونا کی وجہ سے جس کے سب ڈسٹرب تھے، اب جو معاملہ چل رہا ہے جو باز ہے یہ خوشی کا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی عوام کی رائے۔ کیمرہ مین منتظر مہدی کے ساتھ حسان خان، جیمز نیوز، حیدرآباد۔ روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہوں یا تعلیم کا انداز یا پھر ہو کاروبار کا طریقہ کار، کرونا نے ہمارے نقشہ حیات کو اثر نو تبدیل کر دیا ہے، اور ان نئے حالات سے سمجھوتا کر کے انہیں جلد از جلد قبول کرنے میں ہی حکمت پوشیدہ ہے۔ چند ماہ قبل ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال محو گردش تھا کہ آن لائن کلاسز کے ذریعے کس طرح درس و تدریس کو جاری رکھا جا سکتا ہے، لیکن آج یہ سب پر واضح ہو چکا ہے کہ مستقبل کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہمیں جدیدیت سے ہم آہنگ ہونا ہی ہوگا۔ موجودہ وقت میں آن لائن کلاسز طلباء کا تعلیم سے تعلق برقرار رکھنے میں کامیابی سے اپنے سفر پر گامزن ہے۔ ہر سال تمام اسکولز میں 14 اگست دھوم دھام سے منائی جاتی تھی، جس میں تقریری اور ملی نغموں کے ذریعے جذبہ حب الوطنی کو فروغ دیا جاتا تھا، لیکن اس سال کرونا کی وجہ سے اسکولز بند ہونے کے باوجود آن لائن کلاسز کے ذریعے جشن آزادی کی رونقیں زائل نہیں ہوئیں، بلکہ اسکولز نے آن لائن جشن آزادی منایا۔ بچوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن آزادی منانے کے لیے جھنڈے، جھنڈیوں اور کپڑوں کی خریداری کی۔ کلاسز کی ابتدا باقاعدہ قومی ترانے سے ہوئی، تقریری، ملی نغمے اور بیت بازی کے مقابلے بھی کیے گئے۔ یہ نیا دور ہم کو نئے انداز سیکھنے کا موقع فراہم کر رہا ہے، لہٰذا نہ صرف اساتذہ بلکہ طلباء کے ساتھ ان کے والدین بھی اس نئے طریقۂ تدریس سے مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے 14 اگست کے موقع پر جیمز ٹی وی وقار آزادی بلند رکھنے میں پرعزم رہا۔ پاکستانی تاریخ اور معلومات عامہ پر مشتمل پروگرام وقار آزادی کوئز مقابلہ اور بغیر موسیقی پر مشتمل گائیکی کا مقابلہ وقار آزادی دی ووکلز کانٹیسٹ کے فائنل مقابلے نشر کیے گئے، جبکہ عوام کی رائے پر مشتمل پروگرام ایک سوال اور بچوں کی اخلاقی تربیت پر مشتمل پروگرام اینو کی پہیلیاں بھی نشر کیا گیا۔ ملک بھر میں کووڈ-19 کے پینڈیمک حالات کے باوجود تمام SOPs پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایسے اخلاقی، تفریحی اور معلوماتی پروگرامز نشر کیے جانے پر جیمز ٹی وی کی اس کاوش کو مقابلے میں فتح یاب ہونے والی ٹیموں اور ناظرین نے نہ صرف اپنے ستائشی کلمات کے ذریعے نوازا بلکہ قیمتی آراء سے بھی آگاہ کیا۔ یار سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے وقار صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی۔ حیدرآباد میں 33 لاکھ کی آبادی کا شہر، اس میں سے ہم صرف 8 یا 9 سلیکٹ میں، تو یہ بہت بڑی ایک اپرچونیٹی ہے۔ ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، ایک حصہ ہے زندگی کا، اسی سے بندہ سیکھتا ہے۔ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، سرواروں نے بہت ہمیں بتایا کہ کیسے آپ کو سر تال میں کیسے اوپر نیچے کرنا ہے، یہ سب کچھ، اور انشاءاللہ ہم نے بیسٹ پرفارمنس کی۔ انشاءاللہ آنسر بھی جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی جیتیں گے، تو انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے۔ یہاں پہ آ کے یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا تو مجھے بہت اچھا لگا، اور یہاں کی مینجمنٹ بھی بہت اچھی ہے۔ اس ٹائپ کے پروگرامس ہونے چاہیے، بہت زیادہ نالج ملتی ہے اسٹوڈنٹس کو، اور انشاءاللہ اگر آئندہ بھی ایسے پروگرامس ہوئے تو میں انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کروں گا۔ شکر ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں گے کہ ہم جیتے، اور یہ کہ مقابلے بہت اچھے ہوئے، بہت ٹف مقابلے ہوئے، کوئی بھی ٹیم ایزی نہیں تھی، سب نے محنت کی۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہوا، اس طرح کوئی کمپٹیشن ہونے چاہیے، اس سے یہ ہے کہ ہمیں اسٹڈی کا موقع ملتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کن بزرگوں نے جدوجہد کی، کس طرح یہ ملک آزاد ہوا۔ ملک بھر میں کرونا کی صورتحال قابو میں ضرور ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا۔ گرتی معیشت کو سنبھالنے، بے روزگاری کی بڑھتی ہوئی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت تمام کاروباری مراکز کھولنے کا اعلان کر چکی ہے، لیکن اب تک تدریسی سرگرمیوں کو بحال کیے جانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔
इस हवाले से सैनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम का इजलास हुआ, जिसमें स्कूलों के निज़ाम तालीम, फीस और स्कूल खोलने का जायज़ा लिया गया। स्कूल खोलने के फैसले से मीडिया को आगाह करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बताया कि कमेटी ने फैसला किया है कि अभी स्कूल्स नहीं खोल सकते। स्कूलों को खोलने से मुतालिक 7 सितंबर को NCOC का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें 15 सितंबर से स्कूल्स खोलने का हतमी फैसला किया जाएगा। अभी जो भी स्कूल खोलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाजरीन, अगर आप अपनी मयारी प्रोडक्ट की तशहीर के ख्वाहां हैं या मुआशी और माशरती सरगर्मियों पर मुश्तमिल कोई ख़बर जेम्स वीकली न्यूज़ पर देना चाहें तो आप हमारी जीमेल ID या जेम्स ऑफिस पर रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, मुस्बत खबरों के इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारी हफ्तावार न्यूज़ को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल जेम्स TV ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।